السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله
یا الہی تیرے کرم سے سلامت ہے زندگی، یا الہی تیرے کرم سے سلامت ہے زندگی، اگر مولا تیرا کرم نہ ہو تو قیامت ہے زندگی، میری یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر توفیق تیری مجھے مل جائے مولا میں خدمت اسلام کر جاؤں۔ حمد و ثنا لا تعداد بے حد و حساب، حمد و ثنا کبریائیاں بڑھائی اس خاص اللہ رب رحمان دی پاک ذات واسطے جس رب کائنات نے انسانوں انسان بنایا اور اپنیاں بہتر مخلوقات دے اندروں ایک بہترین مخلوق بنایا۔ میرے بھائیو، اج دے جمعے دے اندر انشاءاللہ میں تساں حضرات کے سامنے شان اہل بیت کے موضوع دے نال کچھ گفتگو کراں اور شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے دے نال انشاءاللہ صحیح اور تاریخ دے اوراق دے اندروں ساری تفسیر اور سارا واقعہ انشاءاللہ اج میں تساں حضرات کے سامنے بیان کراں گا۔ میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ درود و سلام آقا کائنات امام المرسلین امام المجاہدین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسط۔ حضرات عزیز وقار، اللہ پاک نے دنیا کے اندر میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو دنیا دے اندر بھیجیا، اور اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو دنیا دے اندر گھل کے میرے پیغمبر دا ایک کنبہ اور ایک قبیلہ جن دے اندر اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیویاں سب تو پہلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیویاں اور پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیٹیاں اور بیٹے اور بیٹیاں دی اولاد، بیٹیاں دی اولاد تے نہیں آئی، اس واسطے بیٹیاں دی اولاد کاؤنٹ کریے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا خاندان جڑا ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اینو اہل بیت دے نام دے نال پکارے، اور اللہ پاک نے اہل بیت دا نام لے کے اس گھرانے نو اللہ پاک نے عظیم و شان اور دنیا کے اندر سب گھرانیاں تو عظیم بنایا۔ ہن ذرا توجہ کرنا کہ اہل بیت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے رشتہ دار کنہ کنہ اللہ پاک نے اہل بیت کے اندر شامل فرمایا۔ میرے بھائیوں، بیت کا معنی ہوتا ہے گھر، اور اہل کا معنی ہوتا ہے گھر والے یا گھر والی۔ ایک پنجابی مثال کہ عام دنیا کے اندر بندے ایک دوسرے کو پوچھتے کہ یار مینوں تیرے نال کام ہے، آپ فلاں کام اپنے گھر کے اندر مینوں کروا دے۔ وہ آتا جی میرے گھر والے میرے گھر سے نہیں، وہ اپنے پیکے گیا۔ اس واسطے جیڑی بیوی ہے سب تو پہلا
جتنیاں بھی بیویاں نے اہل بیت کے اندر شامل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب تو پہلی بیوی اما جان سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت کے اندر شامل نے۔ اما جی عائشہ اہل بیت کے اندر شامل نے، اما جی میمونہ اہل بیت کے اندر شامل نے، اما جی سیدہ زینب اہل بیت کے اندر شامل نے، سیدہ ام حبیبہ اہل بیت کے اندر شامل ہے، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما اہل بیت کے اندر شامل ہے، اتنا تک کہ سیدہ سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہا میرے پاک پیغمبر دیاں بیویاں نے سارے اہل بیت کے اندر شامل ہے، اور کوئی مائی کا لال بھی انہوں اہل بیت کے اندروں نہیں کر سکتا، کیوں کہ انہوں اہل بیت کے اندر شامل کرنے والا میں نہیں، اہل بیت کے اندر شامل کرنے والا آمنہ کا لال نہیں، بلکہ انہوں اہل بیت کے اندر شامل کرنے والا عرش والا خدا۔ میرے بھائیو جنہوں اللہ جڑا مقام عطا کر دیون ان کا مقام اور کوئی بندہ نہیں چھین سکتا، چاہے ایڈی اور چھوٹی دا زور لگا لے، چاہے بازاراں دے اندر آ کے پھٹدا پھرے، چاہے اپنے سراں نو پھٹدا پھرے، چاہے اپنے سینیاں نو پھٹدا پھرے، چاہے چھریاں مارے، چاقو مارے، کہاڑیاں مارے، نہیں کر سکتا اہل بیت کے اندر میرے پیغمبر دیاں بیویاں دا نام جنہوں اللہ پاک نے شان دے دیتی ہے، جنہوں اللہ پاک نے مقام دے دیتا ہے، اور اس شان اس مقام نو کوئی بندہ گرا نہیں سکتا، کوئی مائی دا لال دنیا دے اندر گرا نہیں سکتا۔ آئیے ذرا اللہ دے قرآن کو تو چند دلائل دے کے اہل بیت کی شان بیان کر کے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت وال چلنے ہیں۔ آئیے ذرا توجہ کرنا، سب تو پہلا اہل بیت کے اندر میرے اللہ نے نام ہی میرے پیغمبر دیاں بیویاں کا لیا۔ آئیے ذرا توجہ کرنا، الہ العالمین دا قرآن اعلان فرماتا ہے، اللہ فرماتے ہیں او دنیا جہان دے لوگوں، او دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والوں، یا نساء النبی، یا نساء النبی، بڑے بڑے مفسران بڑے بڑے محدثان لے آؤ، لے آکے انہوں نے بٹھاؤ اور انہوں نے کہو جی حضرت جی کرو ترجمہ، اس لفظ دا کرو ترجمہ، اس لفظ دا معنی کی ہے یا نساء النبی، اے نبی دیو بیویو، اے نبی دی گھر والیو، اے نبی دیو بیویو، امت دیاں ماواں جڑے پیغمبر دیاں بیویاں نے او امت دیاں ماواں نے، اللہ پاک نے انہاں نوں مخاطب فرمایا، اللہ فرماتے ہیں یا نساء النبی، اے میرے پیغمبر دیو بیویو، لستن کا احد من النساء، اپنے گھر دے اندر ٹھہریاں رہو، تسی عام عورتاں جیاں نہیں، لستن کا احد من النساء، تسی عام عورتاں جیاں نہیں۔ ایک عورت ہوندی ہے عام بندے دی بیوی، اور عام عورتاں دے اندر کاؤنٹ کیتا جاندا ہے، تسی نبی دیاں بیویاں جے، تسی عام عورتاں جیاں نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اگے میرے اللہ نے فرمایا من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اور جدوں بھی تسی کسے بندے نال گل کرنی ہے، کسے عام بندے نال بھاویں سیابی ہوئے کیویں گل کرنی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں بالقول، اللہ اکبر، اللہ فیتم الذی فی قلبہ، نرم لہجے دے نال کسے بندے دے نال گل نہیں کرنی، شائستہ آواز دے نال کسے غیر محرم دے نال گل نہیں کرنی، فی قلبہ، تاکہ وہ گل سنے اون دے دل دے اندر مارا سن، وقلنا قولا معروفا، اون دے دل دے اندر کسے قسم دا مرض پیدا نہ ہو جائے۔ اس واسطے تسی عام آواز دے اندر جویں عام عورتاں گل کردیاں نے گل نہیں کرنی۔ اگے فرماتے نے وقرنا
عورتاں من ٹھن کے باہر آندیاں سن ایویں نہیں آنا اللہ اکبر لواقم الصلاۃ نماز کو قائم کرنا وآتینا الزکاۃ اور زکات دیا کرنی ہے اللہ اکبر وآتینا اللہ دی اطاعت کرنی ہے تے اودے رسول دی اطاعت کرنی ہے اگے میرے اللہ نے کی فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اللہ پاک تہاڈے تو نجاست جڑیاں نے دور کر دین گے اور اللہ پاک تہانوں پاکیزہ بنا دین گے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اللہ تہاڈے خاندان نو اللہ تہاڈے کنبے نو پاک کر دین گے اور ایمان نہ دسیا جے ذرا اللہ پاک نے نہ آیتاں دے اندر میرے پیغمبر دیاں بیویاں نو مخاطب فرمایا ہے سب تو پہلا اہل بیت میرے پیغمبر دیاں بیویاں اگے چلدا آئیے اگے میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں بھی اہل بیت دے اندر شامل نے انہاں دے گھروں پیدا ہون والیاں اللہ اکبر اللہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابیوں آسمان تو ایک فرشتہ ایک دا اتریا ہے جیڑا اج تو پہلا نہ کدے زمین تے آیا ہے نہ اج تو بعد کدے زمین تے آئے گا اونے مینوں آ کے دسے سونےو تہاڈی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دی بڑی شان ہے انہاں دا بڑا مقام ہے انہاں دے شوہر سیدنا علی دا بڑا مقام ہے انہاں دے بیٹے سیدنا حسن و حسین دی بڑی شان ہے اللہ پاک نے انہاں دی شان نو بیان فرمایا ایک فرشتے کو نازل کر دیا دنیا جہان دے لوگوں اتنی بڑی شان اللہ نے میرے محمد دے اہل بیت کو عطا فرمائی ہے چھڑ دیو نعرہ لگانا پانچ تن پاک دا چھڑ دیو نعرہ لگانا کہ صرف پانچ تن ہی پاک نے وہ جھوٹ بول دے ہو ظالموں وہ جھوٹ بول دے ہو فاسقوں وہ انہاں دا مال برباد کرنے واسطے لوگوں کو پیسے لے کے لوگوں دیاں کرنسیاں خراب کرنے واسطے اور میرے بھائیوں ایک لاکھ روپیہ ایک مجلس کا لے کے یہ بے ایمان آندے نے آ کے میرے پیغمبر دیاں بیویاں تے بکواس کردے نے آ کے میرے پیغمبر دے صحابہ تے تبرہ کردے نے او جاؤ ظالمو اب میرا پیغام نوٹ کر کے لے جاؤ اگر کوئی سنتا پیا تے سنے اگر کوئی لکھتا پیا تے لکھے اہل بیت دادنا جیا طالب علم آج پیغام دے کے جا رہی ہے اے کٹن والے ظالمو کٹ دے تھک دے جاؤ گے لیکن میرے پیغمبر دیاں بیویاں دی شان اللہ دے قرآن دے اندر نہیں کٹ سکو گے میرے اللہ نے قرآن پڑھا کے میرے پیغمبر دے سینے دے نازل فرما دیتا ہے اللہ نو پتہ سی بے ایمان آن گے اللہ نو پتہ سی بے حیا آن گے اللہ نو پتہ سی وہ جنہاں نو اپنے ماں باپ دا پتہ نہ ہویا وہ جنہاں نو اپنے پیو دا پتہ نہ ہویا وہ بھی آ کے میرے پیغمبر دیاں بیویاں تے پھونکن گے وہ بھی آ کے میرے پیغمبر دے صحاب تے تبرہ بازی کرن گے اس واسطے اللہ پاک نے قرآن دے اندر صرف اور صرف میرے پیغمبر دیاں بیویاں دا ذکر فرمایا ہے صرف میرے پیغمبر دیاں بیویاں اہل بیت دے اندر شامل ہے آئیے ذرا توجہ کرتے جانا کہ میرے پیغمبر دی بیٹی دا مقام اور میرے پیغمبر دے داماد ایک داماد دی شان میرے بھائی لوگ بیان کرتے ہیں آج دوسرے داماد دی شان جنہوں اللہ نے اہل بیت کے اندر شامل کیتا ہے چار بیٹیاں میرے پیغمبر دیاں چار بیٹیاں سب تو بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اندا شوہر جڑا اندا شوہر سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ او بے ایمانو میرے علی دی شان تے بیان کر دیو میرے علی نو تے کہتے اہل بیت دے اندر شامل ہے سب تو بڑی بیٹی میرے پیغمبر دی سیدہ زینب
انہاں دے شوہر دا نام کیوں نہیں لیندے انہاں نوں اہل بیت دے اندر کیوں نہیں شامل کردے آئیے ذرا توجہ کردے جانا دوسری بیٹی میرے پیغمبر دی سیدہ رقیہ تیسری بیٹی میرے پیغمبر دی سیدہ ام کلثوم اور چوتھی میرے پیغمبر دی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ ساری اہل بیت دے اندر شامل نے انہاں دے شوہر بھی اہل بیت دے اندر شامل نے سیدہ زینب دا شوہر ابو العاص اہل بیت دے اندر شامل ہے سیدہ رقیہ اور ام کلثوم دا شوہر میرے اور تساں دے پیر و مرشد دا دوہرا داماد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت دے اندر شامل ہے آؤ بھائی مانو کر لو تاریخ دے اور آگ مٹا دیو تاریخ دے اندر لکھیاں ہوئی گلاں ختم کر دیو اور تسی نہیں ختم کر سکتے قرآن دے اندر نہیں کٹ سکتے تاریخاں دے اندر نہیں کٹ سکتے اور جا جا کے میں تفسیر ابن کثیر دے اندر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابیاں دا ذکر اہل بیت دے اندر میرے پیغمبر دیاں بیویاں دا ذکر اللہ اکبر اللہ البدایہ والنہایہ تاریخ دی ایک بہت بڑی کتاب ہے جنہوں امام تفسیر رحمت اللہ علیہ ابن کثیر نے جنہوں نے تفسیر ابن کثیر لکھی ہے انہوں نے ہی تاریخ دی البدایہ والنہایہ لکھی ہے انہوں دے اندر میرے پیغمبر دے جڑے صحابی نے انہوں دا ذکر بھی آیا وہ بھی اہل بیت دے اندر شامل نے میرے پیغمبر دیاں بیویاں اور میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں اور میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں دے شوہر وہ بھی اہل بیت دے اندر شامل نے اور نعرہ لان والیو میں تانوں پوچھنا چاہنا او کی دشمنی ہے میرے پیغمبر دیاں انہاں تین بیٹیاں دے نال او کی دشمنی ہے میرے پیغمبر دے تین داماداں دے نال ایک دا نعرہ لاندے ہو ایک دی شان سناندے ہو ایک دا مقام بڑھا کے آسماناں تک لے جاندے ہو حالانکہ میرے پیغمبر نے فرمایا صحیح بخاری دی حدیث ہے میرے پیغمبر فرماتے نے او بندے جڑا مقام اللہ نے کسے بندے کو عطا فرمایا اودے تو ود کے نبی نو خدا بنا دینا اور عام ولی نو صحابی نو نبی بنا دینا اور عام ولی نو صحابی بنا دینا میرے پیغمبر نے فرمایا جڑے لوگ اس طرح کرتے نے انہاں دا میری امت دے نال کوئی تعلق نہیں ہو مومن نہیں اپنے آپ دے نام دے نال خود بخود اپنے منہ میاں مٹھو بننے والے اپنے نام دے نال خود مومنین اور مومنات لگوان والے ہو میرا پیغام نوٹ کر کے لے جاؤ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان ہے مننیا لیکن سیدنا علی دی شان سیدنا ابو بکر تو بعد سیدنا عمر تو بعد سیدنا عثمان تو بعد مننیا جنہیں اللہ نے شان میرے علی نے دیتی ہے ایویں مننیا قرآن دے مطابق مننیا محمد دے فرمان دے مطابق مننیا دو چیزاں دا ثواب ایک پیغمبر دی حدیث سے عمل کرن دا ایک قرآن دے عمل کرن دا اور ایک سیدنا علی دے نال دل و محبت کرن دا تواڈے ورگی محبت اسی نہیں کرتے کہ 4 دن دی محبت اللہ اکبر اللہ اے ساڈی محبت اس طرح نہیں ہے جتے نال ایک باری اسی محبت نو قائم کر لئیے اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا زندگی دے اندر و جسم دے اندر و جان دے جا سکتی ہے لیکن ان کی محبت ساڈے دل دے اندر کوئی نہیں کر سکتا آئیے اہل بیت دے اندر میرے پیغمبر دیاں بیویاں میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں آج تو بات تو انہوں کوئی پوچھے نا اہل بیت دے اندر کون کون شامل ہے نہیں دسنا کہ 5 تن پاک نہیں میرے بھائیو ایتھے 5 تن نہیں ایتھے سب تن پاک ہے میرے پیغمبر دا ہر صحابی پاک ہے میرے پیغمبر دی ہر بیوی پاک ہے میرے پیغمبر دا ہر نواسا پاک ہے میرے پیغمبر دیا ہر نواسیاں پاک نے ایتھے 5 تن نہیں ایتھے سب تن پاک ہے اللہ دے فضل دے نال اسی مانتے بھی ہاں دے ان قریب منواواں گے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا تسی بھی منو گے 5 تن نہیں سب تن پاک انشاءاللہ آئیے ذرا میرے پیغمبر دیاں بیوی
بیویاں میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں اور میرے پیغمبر دے داماد انہاں دی اولاد اہل بیت دے اندر شامل ہے۔ آئیے ذرا ہن تفسیر دے اندروں اور تاریخ دے اندروں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت وال چلیے، انہاں دی شہادت بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرا۔ اللہ اللہ، آئیے ذرا قرآن دے وال پہلے توجہ کریے اور پھر انہاں واقعات دے وال چلے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماتے ہیں دنیا جہان دے لوگوں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، او لوگ جڑے اللہ دے رستے دے اندر قتل کر دیتے جان، اللہ دے رستے دے اندر مٹا دیتے جان، اللہ دے رستے دے اندر انہاں دیاں گردناں دم تو جدا کر دتیاں جان۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، انہاں لوگاں نوں مردہ گمان نہ کریا جے۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، میرے پیغمبر دا فرمان کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے اور دوسرا مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے رستے اندر شہید جڑے بندے کر دیتے جان، انہاں نوں مردہ گمان نہیں کرنا، بل احیاء، او زندہ نے، بل احیاء، او زندہ نے، ولکن لا تشعرون، او تانوں انہاں دی زندگی دا کوئی علم نہیں، او اللہ پاک دے کول زندہ نے، اللہ پاک دے کول عزت کارے نے، اللہ پاک دے کول انعام حاصل کر لینے۔ اور تسی بھی شان حسین بیان کر دیو، آنا اجے ایک ادنا جا طالب شان حسین دا، عظمت حسین دا موضوع لے کے آیا ہے، آنا اج میرے کول بھی سنو، فرق تسی آپ کرنا ہے، اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا فرق آپ کرے آجے، یہ نہیں میں کہتا کہ فرق بھی ساڑھے تو کراؤ، اور اپنی کولو اپنے جھوٹے واقعات کڑ کے لوگوں دے سامنے بیان کرنے والے ہو۔ ادنا جے طالب علم تو سنو، میرے پیغمبر دیاں حدیثاں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو 4 سال بعد ہجرت دے 4 سال بعد مدینہ دے اندر سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ تو زہرا میرے پیغمبر دی بیٹی، انہاں دے بدن دے اندر 5 شبان نو پیدا ہوئے نے۔ اللہ اکبر، اللہ سیدنا حسن تو 1 سال چھوٹے نے، سیدنا حسین آئیے ذرا توجہ کرتے جانا، حسن و حسین کے بارے انہاں دی شان میرے اللہ نے کی بیان فرمائیے، میرے پیغمبر نے کی بیان فرمائیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے الحسن والحسین ریحنا طائیا فی الدنیا، دنیا دے لوگوں حسن و حسین دنیا دے اندر میرے واسطے پھولنے، دنیا دے اندر میرے واسطے پھولنے۔ میرے پیغمبر دی محبت کس طرح ہے انہاں دے نال، آؤنا حدیثاں دے واقعات دے اندر صحیح واقعات تواڈے سامنے رکھنا چاہنا۔ میرے پیغمبر جی تو کرے آتے، میرے پیغمبر دی محبت حسن و حسین نہ ویکھیا جے، کدے حسن نو اٹھاندے اپنے سینے دے نال لاندے، منہ چومدے متھا چومدے اپنے سیدنا حسن دے ہونٹاں دے اندر، میرے پیغمبر اپنے ہونٹ پا لیندے۔ اللہ اکبر، اللہ سیدنا حسین نو اٹھاندے اپنے سینے دے نال لاندے اور اپنے سینے دے نال لا کے بڑی دیر محبت کردے۔ ایک دن دا وقت میرے پیغمبر چلتے آ رہے نے، سیدنا حسن حسین دوڑتے آئے، ساڈا نانا آ رہا ہے، میرے پیغمبر دے سامنے تو جڑے سیدنا حسین چڑھتے میرے پیغمبر کے سینے دے کول آ گئے، میرے پیغمبر کے سینے دے نال لایا حسن حسین نو، محبت بڑیاں پیار بڑا۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا دنیا جہان دے لوگوں حسن حسین نو دکھ نہ دے آجے، حسن حسین میرے جگر دا ٹکڑا ہے، حسن حسین دے نال مینوں بڑی محبت ہے۔ کون حسن حسین؟ اور جنہاں دی عظمت اللہ نے آسمان تو بیان فرمائیے۔ اللہ اکبر، اللہ چلتے میرے پیغمبر دے صحابی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن دے اندر
میرے پیغمبر نے بڑیاں محبتاں کیتیاں، بڑا پیار کیتا۔ ایک دن دا وقت میرے پیغمبر خطبہ دے رہے نے منبر تے کھڑے، مسجد نبوی دے اندر جمعے دا خطبہ، سامنے حسن و حسین آ رہے نے، لمبیاں لمبیاں پوشاکاں پائیاں نے، کدے حسن ڈگدے نے کدے حسین ڈگدے نے۔ میرے پیغمبر نے جدوں انہاں نوں ڈگدیاں ویکھیا، میرے پیغمبر تو برداشت نہیں ہویا، میرے پیغمبر نے خطبہ چھڑیا، منبر چھڑیا، جا کے حسن حسین نوں چکیا، اپنے سینے دے نال لایا، لے آ کے اپنے کول بٹھا لیندے نے، فرماتے نے او مدینے دے لوگو، او میرے صحابیو، حسن حسین جڑے نے انہاں دے نال مینوں بڑی محبت ہے، تسی بھی انہاں دے نال محبت کیتا کرو۔ اللہ دے نال میرے پیغمبر ہم کلام ہوندے نے، اے میرے اللہ مینوں حسن دے نال بڑی محبت ہے، مینوں حسین دے نال بڑی محبت ہے، اللہ تو بھی انہاں دے نال پیار کر۔ چلتے چلتے بچپن دیاں محبتاں ختم ہوئیاں، اور جوانی دیاں منزلاں تے میرے پیغمبر دے یار اور میرے پیغمبر دے صحابی، میرے پیغمبر دے صحابی، میرے پیغمبر دے نواسے سیدنا حسین نے جوانی دیاں منزلاں طے کرنیاں شروع کر دتیاں۔ اللہ اکبر اللہ، ادھر اللہ دے نبی دنیا چھڑ کے چلے گئے۔ پہلا خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق، دوسرا خلیفہ سیدنا عمر نے۔ میرے پیغمبر نے بشارت دی ابو بکر دی، ابو بکر نے بشارت دی سیدنا عمر دی۔ سیدنا عمر نے کہا اگر میرے تو بعد دنیا کے اندر سب تو عظیم شخص ہے وہ عثمان ہے۔ سیدنا عمر نے سیدنا عثمان کو خلیفہ بنایا، سیدنا عثمان تو بعد سیدنا علی خلیفہ بنے نے۔ سیدنا علی دے آج موت کا وقت قریب آ گیا ہے، شہید ہونے والے نے۔ سیدنا علی فرماتے ہیں دنیا کے لوگوں، میرے تو بعد خلافت کے اندر آئے گا تے میرا بیٹا حسن آئے گا۔ اور میرے بھائیوں تاریخ دی کتابوں دے اندر لکھا ہے اور شہادت حسین بیان کرنے والے ہو، آؤ آج میرے کو ایک سبق سے کے لے جاؤ۔ سیدنا حسین حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی نے وصیت لکھ دی تھی کہ انہاں نوں خلیفہ بنایا جائے۔ بہرحال وقت گزریا، حالات بدلے۔ سن 60 ہجری دے اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے۔ سیدنا حسن نے اپنے باپ دی مسجد دے اندر، سیدنا علی نے جڑی مسجد بنائی سی مدینہ دے اندر، انہاں دے اندر سیدنا حسن نے سیدنا حسین اور سیدنا حسین اور سامنے دیگر صحابہ بیٹھے نے۔ انہاں دونوں شہزادیاں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر تے بٹھایا، منبر تے بیٹھ کے سیدنا امیر معاویہ نے خلافت کا اعلان کر دیتا اور دنیا جہان دے لوگوں اللہ نے مینوں خلافت عطا کر دتیاں۔ اج تو بعد میں تہاڈا امیر المومنین اوے دنیا دے لوگوں اج ایک پیغام نوٹ کر کے لے جاؤ، کون امیر معاویہ جنوں حسن و حسین نے اپنا خلیفہ بنایا ہے؟ کون امیر معاویہ جنوں حسن و حسین نے اپنا امام بنایا ہے؟ اللہ ذو جلال کی قسم اٹھا کے کہنا مسجد دے اندر سیدنا علی دی بنائی مسجد دے اندر انہاں نے بنائی منبر دے اوتے سیدنا حسن و حسین نے سیدنا امیر معاویہ کو بٹھایا، بٹھا کے نا سیدنا حسن آتے نے، سیدنا حسن نے سیدنا امیر معاویہ دے ہاتھ دے اوتے بیعت کیتی، بیعت کر کے بیٹھن لگے نے، فرماندے نے قم فاباہی فإنہ امامی، اے حسین تو کھڑا ہو اور جدے ہاتھ میں بیعت کیتی ہے تیرے بڑے بھرا نے، تو بھی اودے ہاتھ بیعت کر کے انہوں اپنا امام من۔ تاریخ دے رفع نوٹ کرو، سیدنا حسن فرماندے نے قم فاباہی فإنہ امامی، اے حسین کھڑا ہو جندے حق میں بیعت کیتی ہے اس امیر معاویہ نو اپنا امام من اور انہوں وقت دا خلیفہ من۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے سیدنا حسین کھڑے ہوئے، سیدنا حسین نے سیدنا امیر معاویہ دے ہاتھ دے اوتے بیعت کیتی اور اپنا امام منیا۔ اور سیدنا حسن پھر فرماتے نے انہاں دا ایک کمانڈر ہے جنہاں نام ہے سعد ابن قیس ابن امامہ، فوجی ہے،
سیدنا حسن فرماتے نے اے سعد ابن قیس ابن امامہ کھڑا ہو، جس طرح میں امیر معاویہ دی امامت نو مانے ہے، حسین نے امیر معاویہ دی امامت نو مانے ہے، تو بھی کھڑا ہو اور امیر معاویہ دے ہاتھ بیعت کر۔ یہ آتا میں مننا، یہ فوجی سی نا، پھر فوجیاں دا دماغ تھوڑا جہا پھٹا ہوتا ہے، یہ آتا میں امام مننا، ساری عمر میں انہاں دے نال لڑدا رہا، ساری عمر انہاں دے نال میں جنگا کردا رہا، میں امام مننا۔ انہیں سیدنا امیر معاویہ دے ہاتھوں تے بیعت نہیں کیتی، بہرحال 22 سال سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھوں تے بیعت ہو گئی، خلیفہ مان لیا گیا۔ سیدنا امیر معاویہ خلیفہ بن گئے۔ ادھر سیدنا علی نے وصیت کی کہ میرے بیٹے حسن نو میرے بعد خلیفہ بنایا جائے، اور ادھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو پتہ چلیا نا، میں واقعے کو مختصر کر رہا ہوں، جدو پتہ چلیا نا میری موت کا وقت قریب ہے، انہوں نے سیدنا امیر معاویہ نے یزید نو اپنا خلیفہ اور ولی عہد مان کے یزید نو خلیفہ بنا دیتا۔ ادھر انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ مکے دے اندر گورنر مدینے دے اندر یزید نے بھیجیا کہ میری طرفوں حسین دے ہاتھ تو بیعت لے کے میری طرفوں بیعت لئی، اور تاکہ یزید جڑا وہ کہتا ہے مینوں حضرت حسین اپنا خلیفہ مان لے۔ وقت گزرتا گیا، سیدنا حسین آتے نے اجے میں بیعت نہیں کرتا، مینوں کچھ وقت دیتا جائے۔ سیدنا حسین کو وقت دیتا گیا، سیدنا حسین گھر دے اندر آئے، اور میرے بھائیو شبان دا مہینہ، شبان دا یا غالباً رجب دا مہینہ، رجب دے مہینے دے اندر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید دے جڑا انہیں گورنر بنا کے مدینے کلیاں دے ہاتھ دے اوتے بیعت نہیں کیتی، اور وہ رجب دے مہینے دے اندر چلے نے اور اپنا خاندان سارا لے کے مکے دے اندر آ گئے۔ مکے دے اندر آ کے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہن لگ گئے۔ بہرحال انہوں نے یزید کے ہاتھ بیعت نہیں کیتی، اور ادھر جدو پتہ لگ گیا بے ایمانہ کوفے والے انہوں نے کیا کہ سیدنا حسین نے یزید کے ہاتھ بیعت نہیں کیتی، اس واسطے انہوں نے خط لکھنے شروع کر دیتے۔ ایک خط نہیں، دو خط نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 12,000 خط میرے بھائیو کوفے والوں نے سیدنا حسین کو لکھیا، اور ہر خط کے اندر لکھیا کہ حسین کوفے آ جاؤ، اگر یزید نے تانوں خلیفہ نہیں بنایا، اسی تہاڈے ہاتھ بیعت کر کے تانوں اپنا خلیفہ منن واسطے تیار۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو انہوں نے دیکھا نا خط آ رہے ہیں، خط اور میرے بھائیوں کوئی بندہ جنہوں 2 تو 3 خط بھی آ جانا اج کل وہ بھی پڑھ سکتا ہے، انہوں بھی خط آنا وہ بھی کہتا ہے کہ میں چلے جاواں، ہو سکتا ہے میرے نال صحیح برتاؤ کر۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان واسطے تیاری کی تھی، اور انہوں نے پہلے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل، سیدنا عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیٹا مسلم اور سیدنا علی دا بھتیجا سیدنا حسین دا کزن چچے دا بیٹا انہوں کوفے دے اندر بھیجیا تاکہ جا کے کوفے دے حالات کا جائزہ لیا جائے۔ سیدنا مسلم بن عقیل نو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجیا۔ اجے ذی الحج دا مہینہ شروع نہیں ہویا، مسلم بن عقیل چلے جاندے، اور جدوں کوفے دے اندر پہنچے مسلم بن عقیل، انہوں نے جا کے حالات کا جائزہ لیا۔ حالات کا جائزہ لین تو بعد انہوں نے خط لکھیا۔ سب تو پہلا مسجد دے اندر پہنچے، 12,000 کوفیاں نے انہوں نے ہاتھ بیعت کی تھی، اور مسجد دے اندر پہنچے، ادھر سیدنا مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیتا کہ اے سیدنا حسین کوفے کے حالات بڑے ٹھیک نے، تو اسی انج کرو مکہ چھڑ دو تو کوفے آ جاؤ۔ سیدنا حسین ہن نقطے تے ذرا غور کرے جی، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو ادھر خط آیا، ادھر تیاری شروع کرتی تھی۔ 8 ذی الحج میرے بھائی، 8 ذی الحج میں سیدنا حسین نے تیاری کی تھی، اپنا سارا کمبا قبیلہ نال لیا، جان واسطے تیار ہے نا۔ بڑے بڑے اکابر صحابہ تاریخ دے اندر لکھیا، انہوں نے روکیا کہ اے سیدنا حسین تسی نہ جاؤ، یہ کوفے والے وہ بے ایمان رافضی نے جنہوں نے تہاڈے باپ دے نال وفا نہیں کیتی،
जिन्हां ने तुहाडे वड्डे भाई दे नाल वफा नहीं की, इस बात पर तुसीं उत्थे ना जाओ। बहरहाल सैयदना हुसैन ना रुके। एक सैयदना अल्लाह दे नबी दा सहाबी नाम ज़हन के अंदर नहीं आ रहा, उन्होंने कहा हुसैन अगर मैनू मालूम हो जाए कि तू कोफे अंदर ना जाए, मैं तेरी सवारी दे अगे लेट जावा, मैनू फिर मालूम हो जाए तो कोफे के अंदर ना जाए, हुसैन मैं तेरी सवारी दे अगे लेटन वास्ते भी तैयार हाँ। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर ने रोकिया, बड़े बड़े मेरे पैगंबर के सहाबा ने रोकिया। सैयदना हुसैन ने कहा नहीं, एक कदम जेड़े एक दफा उठ चुके ने ये वापस नहीं जा सकते, हुण मैं कोफे के अंदर जावांगा। सैयदना हुसैन ने तैयारी की, जाने वास्ते तैयार हो गए। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर किसी सफर से गया और जान तो बाद ना जो सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो 6 दिन गुजर गए और सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर आए और उन्होंने कहा कि सैयदना हुसैन उन्होंने पता चलिया चले गए, उन्होंने मगर काफले ने मगर अपनी सवारी दौड़ा दी थी। जो सवारी दौड़ाई और रस्ते के अंदर जाके सैयदना हुसैन के काफले में पहुंच गया और इन्होंने कहा यार हुसैन तू कोफे के अंदर ना जा यार, उन्होंने तेरे बाप के नाल वफा नहीं की थी, उन्होंने तेरे बड़े भाई के नाल वफा नहीं की थी। बहरहाल सैयदना हुसैन नहीं रुके, ये अल्लाह की तरफों जेड़ा होना सी मेरे भाइयों हो के ही रहना सी। सैयदना हुसैन अगे चलते जा रहे, इधरों मुसलम बिन अकील जो कोफे के अंदर आए, कोफे के अंदर आके बड़े बड़े लोगों ने मेरे भाइयों राफजियां ने इन्हां दे हत्थ उत्ते बैत की, इन्हां नूं अपना इमाम मन्निया, इन्हां नूं इमाम मन्निया। इधरों जो सैयदना हुसैन दी इधरों चले ने मक्के के अंदरों और उधरों मक्के का जोड़ा गवर्नर सी वो सैयदना नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला मेरे पैगंबर का सहाबी सी। इन्होंने ऐलान किया कोफे वालों अगर यजीद के खिलाफ तुसी होए मैं तुहाड़ियां गर्दनां उड़ा देंगा, तुसी जिहड़ा वली अहद उहदे खिलाफ नहीं होना, बाकी जिहड़ा काम करना तुसी करो, यजीद के खिलाफ मैं कोई गल नहीं सुनांगा। बहरहाल वाक़या मुख्तसर सैयदना मुसलम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्के के अंदर कोफे के अंदर आ गए। इन्होंने कहा कि जो कोफिया ने बैत कर लिया, इन्होंने खत लिख दिता मक्के के अंदर सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला उधरों चल पे, उन्होंने कहा कोफे के हालात ठीक ने आ जाओ। और जो मक्के के अंदर जो मक्के के अंदर रवाना हो गया, इधरों यजीद को पता चलिया कि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्के के अंदरों रवाना हो चुके ने। इस वक्त मक्के का गवर्नर सी नुमान बिन बशीर। यजीद को पता चलिया कि मक्के के अंदरों सैयदना हुसैन जेड़े ने टुर पै रहे, इन्होंने फौरन एक अपना कासिद भेजा कोफे के अंदर। यजीद की नीयत खराब नहीं सी मेरे भाइयों, तारीख के और आग के अंदर एक मुल्ला ने पैसे लैण वाले ने इन्होंने तारीख का दूसरा जड़ा मेरे भाइयों पहले तुहाडे सामने लिखे है, उन्हों की नीयत गलत नहीं सी। उन्होंने खलीफा तां बदलिया, नोट करो नुकता, उन्होंने खलीफा तां बदलिया सैयदना नुमान बिन बशीर एक शरीफ टाइप आदमी सन और इन्होंने इब्ने ज़ियाद को खलीफा तां बनाया कि सैयदना हुसैन मक्के के अंदरों चल के आ रहे हैं। एक कूफा के लोग बड़े बेईमान सन, ये बड़े मेरे भाइयों शातिर किस्म के लोग सन। इन्होंने यजीद ने कहा कि सैयदना हुसैन को नुकसान ना पहुंचाण तां वास्ते इन्होंने जड़ा कूफे का गवर्नर इबादुल्लाह इब्ने ज़ियाद को बना के कूफे के अंदर रवाना कर दिता। अबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद आया, सैयदना मुसलम बिन अकील भी कूफे के अंदर ने। अबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद जो कूफे के अंदर आया, इन्हें मड़ासा मारिया है। इस तरह अरबियां की ये रवाज सी और सफर करते ना रेगिस्तान के अंदर और अपने चेहरे के साफा लपेट लेंदे ताकि मट्टी और गर्दो गुबार इन्हों के चेहरे से ना पवे। बहरहाल इब्ने ज़ियाद के नाल चंद इनके बंदे ने, इनके सिपाही ने जो कूफे के अंदर दाखिल होए ना, कूफे के अंदर दाखिल होता गया अबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद, इन्हें जेड़े बंदे को सलाम कहना अस्सलाम वालेकुम, इन्हें कहना वालेकुम अस्सलाम या इब्न रसूलुल्लाह। इन्होंने समझा कि हुसैन कूफे के अंदर आ गए ने, इन्होंने समझा असी खत लिख के सैयदना हुसैन को बुलाया और अबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद जेड़ा कूफे के अंदर आया, इनकी नीयत ठीक नहीं। कूफे के अंदर आके इन्हें कहा कि मुसलम बिन अकील को तलाश करो। इधर मुसलम बिन अकील ने नमाज पढ़ाई, पहली रकत के अंदर 12,000 बंदा, दूसरी
رکعت کے اندر 10,000 بندہ، تیسری رکعت کے اندر پیچھے نماز چھڑ کے ایڈے بے ایمان نے کتے انہاں دی حفاظت نہ کرنی پوے، نماز چھڑ کے نس جاندے سن۔ تیسری رکعت کے اندر 6,000 بندہ، اور جب سلام پھیریا پیچھے ایک بندہ بھی کوئی نہیں۔ سیدنا مسلم بن عقیل کلے ہی نماز تو فارغ ہو پیچھے ویکھیا یار ایک بندہ بھی کوئی نہیں۔ انہاں نے عبید اللہ ابن زیاد نے جڑے اپنے سپاہی بنا دیتے کہ مسلم بن عقیل نو ارسٹ کر کے انہاں نو پکڑ کر کے میرے کول لے آؤ۔ سپاہی آئے اور سیدنا مسلم بن عقیل نے نا مسجد کے اندر اس طرح دوڑے اور اپنے گھر کے اندر اس طرح جا کے کسی کے گھر اندر پناہ نہیں۔ سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح کوفے دیا گلیاں دے اندر کھڑے نے، انہیں سپاہی پیچھے لائے نے، ہن انہاں نوں پتہ نہیں میں جانا کدھر ہے۔ اکیلا کھڑا، علامہ احسان علیہ ظہیر فرمایا کرتے سن اکیلا کھڑا ہے، نہ سر پہ سایہ نہ پاؤں میں جوتی، غریب الوطن سیدنا مسلم بن عقیل اکیلے کھڑے ہیں کوفہ کی گلیوں میں، نہ راستے سے واقف نہ گلیوں سے واقف، دوڑتے ہیں تو دوڑ کر جائیں کدھر، کہاں جائیں، نہ گلیوں سے واقف نہ کوفہ کے لوگوں سے واقف۔ چلتے چلتے سیدنا مسلم بن عقیل ہانی، ایک کوفہ کا رہنے والا ہانی اس کا نام ہے، اس کے گھر میں گئے۔ سیدنا مسلم بن عقیل پناہ دی جا رہی ہے، ہانی نے اپنے گھر کے اندر چھپا دیا۔ سیدنا مسلم بن عقیل چھپ گئے، ادھر ابن زیاد کے سپاہی ڈھونڈتے ڈھونڈتے سیدنا مسلم بن عقیل کو پکڑا اور پکڑ کر ابن زیاد کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ جب انہیں پتا چلا کہ کوفہ کے لوگ مجھے چھوڑے جا رہے ہیں، میرے ہاتھ میں بیٹھ کر کے مکرتے جا رہے ہیں، انہوں نے خط لکھا اے حسین مکہ کے اندر واپس چلے جاؤ، کوفہ کے حالات خراب ہو چکے ہیں۔ سیدنا مسلم بن عقیل نے خط لکھا، قاصد کو روانہ کیا، اور میرے بھائیوں 1220 کلومیٹر مکہ سے کوفے تک کا فاصلہ سیدنا حسین نے طے کرتے کرتے ایک مہینہ لگتا ہے میرے بھائیوں۔ سیدنا حسین ابھی رستے کے اندر ہے، مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ ان کو ابن زیاد نے قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ ادھر جاتے جاتے ان کا خط سیدنا حسین کو پتا چلا کہ مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا۔ انہوں نے واپسی کا پلان بنایا، ہم مکے کے اندر واپس چلتے ہیں، لیکن مسلم بن عقیل سیدنا علی کے بھتیجے ان کے بھائیوں نے کہا حسین ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم کوفہ کے بدگماش لوگوں سے اپنے بھائی کے قتل کا قیاس لیں گے، ان کے قتل کا بدلہ لیں گے۔ سیدنا حسین نے کہا اے میرے بھائیوں اگر تم کوفہ جاؤ گے میں واپس جا کر کیا کروں گا، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ تاریخ کے اندر البدایہ والنہایہ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، شیعوں کی معتبر کتاب میرے بھائیوں ان کے اندر نہج البلاغہ کے اندر ملا باقر مجلسی انہوں نے واقعات لکھے ہیں، بیان کرتا ہے کہتا ہے حسین جب 9 ذی الحج سے چلے 9 محرم کو کوفہ پہنچے، انہوں نے دیکھا ان کا لشکر چلتے چلتے کوفہ کی وادیوں میں آیا، انہوں نے ابن زیاد کے محلوں میں جانا پسند نہ کیا، انہوں نے کوفہ کے اندر جانا پسند نہ کیا۔ چلتے چلتے اپنے قافلے کا رخ انہوں نے کربلا، میدان کربلا جو دریائے فرات کے میرے بھائیوں کنارے پر واقع ہے، 9 محرم کو یہ ہماری باتیں نہیں تمہاری شیعہ کی کتابوں میں بڑے بڑے واقعات اور میرے بھائیوں بڑی بڑی سرخیاں کے اندر لکھا ہے حسین 9 محرم کو کوفہ کے اندر میدان کربلا کے اندر پہنچے۔ میرے بھائیوں اب واقعہ دیکھو کیا ہوا، اب میرے حسین کس طرح شہید کر دیے گئے۔ ادھر یزید کو پتہ نہیں چلا کہ حسین کوفہ کے اندر آ گئے، ابن زیاد کے ذہن میں کھول گیا میرے بھائیوں۔ شمر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھپھی کا بیٹا شمر ہے، وہ بھی ابن زیاد کے ساتھ مل گیا۔
سیدنا حسین نے ادھر اپنے قافلے میدان کربلا کے اندر اپنے میرے بھائیوں خیمے لگائے، ادھر بڑے بڑے میرے پیغمبر کے صحابی سیدنا حسین کے قبیلہ کے 72 افراد جو میدان کربلا میں میرے حسین کے ساتھ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسین نے خیمے لگائے، اپنے لوگوں کو خیموں کے اندر داخل کیا۔ ابن زیاد کو پتا چلا، ابن زیاد نے اپنی نیت بدلی، اس نے اپنا سفیر بنا کے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ عبید اللہ کہتا ہے میری طرف سے اس سفیر کے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ سیدنا حسین نے کہا اے عبید اللہ کان کھول کے سن لے، میں شیر کا بیٹا شیر ہوں، میں علی کا بیٹا حسین ہوں، کٹ جاؤں گا، اپنے قبیلے کے افراد کو کٹوانا منظور کر لوں گا، لیکن ابن زیاد تیرے ہاتھ پہ بیعت کرنا میں گوارا نہیں سمجھتا۔ 3 شرائط ہے میری، مجھے مکہ واپس جانے دیا جائے، مجھے کسی اسلامی سرحد پہ واپس جانے دیا جائے، مجھے یا پھر یزید کے پاس جانے دیا جائے، میں یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا۔ لیکن اس نے ایک بھی بات نہیں مانی، اس نے کہا حسین میرے ہاتھ پہ بیعت کر۔ سیدنا حسین کہتے ہیں نہیں، کٹ جانا گوارا، مٹ جانا گوارا، پیاس گزارا، لیکن میں تیرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا۔ آج میرے بھائیوں کربلا کو دوسری صورت دے کے لوگوں کے سامنے من گھڑت قصے سنائے جاتے ہیں، اپنے پاس سے بنائی باتیں لوگوں کو سنائی جاتی ہیں، کہا جاتا ہے حسین میں 3 دن پانی بند ہوا۔ جھوٹ ہے میرے بھائیوں، ممبر رسول میں کھڑا کے کہتا ہوں کسی تاریخ کی کتاب میں نہیں لکھا کہ سیدنا حسین پر پانی بند ہوا ہے۔ 9 محرم کو سیدنا حسین میدان کربلا کے اندر پہنچے، 10 محرم کو سیدنا حسین شہید کر دیے گئے۔ ادھر ابن زیاد کہتا ہے کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کر اور مجھے اپنا خلیفہ مان۔ سیدنا حسین کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں گوارا، مجھے ملک شام بھیجا جائے، میں یزید کے سامنے اپنی باتیں رکھنا چاہتا ہوں، ان کے ساتھ جو معاملات طے کروں گا میں خود کروں گا۔ اس نے کہا نہیں مانی جائے گی، ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سیدنا حسین کہتے ہیں وہ تو مجھے پہلے پتا تھا، جس نے میرے باپ کے ساتھ وفا نہیں کی اور جنہوں نے میرے بھائی کے ساتھ وفا نہیں کی انہوں نے میرے ساتھ کیا وفا کرنی ہے۔ سیدنا حسین جنگ کے لیے تیار ہوئے، اللہ ذوالجلال کی قسم ہے انہوں نے یہ میرے بھائیوں پیغام ہم کو دیا، انہوں نے یہ ہم کو پیغام نوجوانوں کو دیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے بعد آنے والی امت مسلمہ کے نوجوان اور نوجوانوں جو 9 محرم کو 10 محرم کو بازاروں میں نکل کر مسافروں کو پریشان کرتے ہیں، بازاروں میں نکل کر لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، ان کے نام سیدنا حسین نے پیغام لکھا اور امت محمدیہ کے لوگوں کسی کو تنگ نہ کرنا، اگر کوئی سامنے آ جائے، اگر کوئی سامنے دین اسلام کی سر بلندی کو روکنا چاہے، اپنا آپ قربان کر دو، اپنے بچے قربان کر دو، اپنی بیویاں قربان کر دو اور اپنے افراد کے ایک فرد کو قربان کرنے کی نوبت آ جائے، ایک فرد قربان کر دو، لیکن اسلام کی قوت کے لیے، اسلام کی طاقت کے لیے، اسلام کی جرأت کے لیے، اسلام کو میرے بھائیوں نام پہنچانے کے لیے کبھی پیچھے نہ ہٹنا، اسلام کا نام سربلند کرنا۔ جھنڈا پکڑا ہے سیدنا حسین نے اور ایمان کو سوالو آیا ہوں میں حسین ابن علی تمہارے مقابلے میں، آؤ لڑوں سے۔ سیدنا حسین 10 محرم کو میدان کربلا میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں۔ ان کا بیٹا جن کا نام سیدنا اصغر ہے، لڑتے انہوں نے میرے
بھائیو 6 ماہ یا 8 ماہ عمر ہے، لڑتے لڑتے وہ سیدنا حسین جب لڑے انہوں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، ان کو پیاس لگی ہے، پانی چاہیے۔ ایک بیمان نے تیر نکالا، سیدنا اصغر کے سینے پہ لگا، سیدنا حسین کا بیٹا شہید ہو گیا۔ اور میرے بھائیو واقعات تمہارے سامنے بیان ہوتے ہیں، آج میری بات کان کھول کے سن لو۔ میدان کربلا میں سیدنا حسین کے جھنڈے کے نیچے جو سب سے پہلے سیدنا علی کا بیٹا شہید ہوا تھا اس کا نام ابو بکر تھا۔ اللہ جلال کی قسم ہے یہ قرآن میرے ہاتھ میں، سیدنا علی کا بیٹا ابو بکر شہید ہوا میدان کربلا میں، دوسرا بیٹا عمر شہید ہوا، تیسرا بیٹا عثمان شہید ہوا۔ سیدنا علی کے 3 بیٹے لوگوں کو نہیں بتایا جاتا، کیوں؟ کیونکہ جو مکہ کے لوگ تھے نا وہ کہتے تھے ان کے نام پہ اپنے بیٹوں کے نام رکھتے تھے کہ جن سے بڑی محبت ہوتی تھی، جن سے بڑا پیار ہوتا تھا۔ سیدنا علی کو ابو بکر عمر عثمان سے محبت اتنی تھی اپنے 3 بیٹوں کے نام ابو بکر عمر عثمان کے نام پہ رکھے۔ نہیں بتایا جاتا لوگوں کو، نہیں سنایا جاتا لوگوں کو کہ میدان کربلا میں ابو بکر شہید ہوا، علی کا بیٹا عمر شہید ہوا، علی کا بیٹا عثمان شہید ہوا، سیدنا حسن کا بیٹا ابو بکر، سیدنا حسین کا بیٹا ابو بکر، سیدنا حسن کا بیٹا عمر، سیدنا حسین کا بیٹا عمر، سیدنا حسن کا بیٹا سیدنا عثمان اور سیدنا حسین کا بیٹا سیدنا عثمان شہید ہوئے۔ یہ 3 بیٹے میرے بھائی سیدنا حسین کے اور 3 بیٹے سیدنا حسن کے شہید ہوئے میدان کربلا میں۔ لوگوں کو نہیں بتایا جاتا، کیوں؟ کہ سیدنا ابو بکر سے بھی بغض، عمر سے بھی بغض، سیدنا عثمان سے بھی بغض، ان سینوں میں بغض علی ہو، جن سینوں میں بغض فاروق ہو، جن سینوں میں بغض عثمان ہو، اللہ ذوالجلال کی قسم ہے قیامت کی دیواروں تک اس سینوں پہ جھوٹیاں پڑتی رہیں گی، پڑتی رہیں گی، پڑتی رہیں گی، اللہ ذوالجلال کی قسم ہے پڑتی رہیں گی۔ میرے پیغمبر کے صحابہ کا بغض جس سینوں میں ہے وہ سینے قیامت کی دیواروں تک محفوظ نہیں رہ سکتے، نہیں رہ سکتے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میدان کربلا میں 2-3 افراد جو بچے، ایک سیدنا زینب ہے جو میرے پیغمبر کی پوتی اور سیدنا حسین کی بہن ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے سیدنا حسین کا سر تن سے جدا کر کے ایک پلیٹ میں لے کر یزید کے سامنے پیش کیا، اے یزید میں حسین کا سر لے آیا ہوں، وہ یزید کے جو الفاظ سے وہ نوٹ کر کے لے جاؤ، اپنے دل کی تختیوں پہ لکھ کے لے جاؤ۔ اللہ ذوالجلال کی قسم ہے میں یزید کی سائے نہیں لے رہا، منبر رسول پہ کھڑا ہوں، حق بات میں بات کرتا ہوں، حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زبان میری، میں زہر ہدایت کو کبھی کہہ نہ سکا کن۔ ہمارے اکابر نے سکھایا بیٹا اگر جان چلی جائے جائے لیکن حق بیان کرنا نہ چھوڑنا، اگر جان جائے اس کی پرواہ نہیں کرنی، حق بیان کرنا نہ چھوڑنا۔ یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو کہا اے عبید اللہ تو غرق ہو جائے، تیرا بیٹا غرق ہو جائے، تیری آگ تیرے منہ میں جہنم کی آگ ہو تو جہنم کی آگ میں سڑے۔ میں نے یہ تمہیں لکھا تھا کہ تم حسین کو شہید کر کے لے آؤ۔ اللہ ذوالجلال کی قسم ہے سیدنا حسین کی شہادت میں یزید کا موقف کیا ہے؟ وہ کہتا میں نے حکم نہیں دیا سیدنا حسین کو شہید کرو، میں نے حکم نہیں دیا کہ سیدنا حسین کے کنبہ کو شہید کرو۔ سیدنا حسین کے کنبہ کے لوگ، افراد کے لوگ ان کی زبانی سنیے۔ امام محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی کے بیٹے، سیدنا جو امام زین العابدین ہے اور سیدنا حسین کی ایک بہن جن کو پکڑ کر کے میدان کربلا سے سیدھا شام ملک شام یزید کے میرے بھائی دارالحکومت میں ان کے سامنے پیش کیا۔ یزید نے کہا اے میری بہن
اگر تم میرے پاس رہنا چاہتی ہے میں تجھے اپنے پاس رکھوں گا، جو چیز کی ضرورت ہے مجھے بتلانا۔ اور امام زین العابدین کو سیدنا حسین کے بیٹے کو یزید نے کہا اس کو کوئی تکلیف نہیں آنی چاہیے، یہ محمد کے آل ہے، یہ میرے پیغمبر کی آل میں سے میرے حسین کا بیٹا ہے۔ انہوں نے کہا اگر ہمارے پاس رکنا چاہتے ہو رک جاؤ، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اگر مدینہ جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا مدینہ جانا چاہتے ہیں۔ یزید نے قافلہ اور ساز و سامان اور میرے بھائیوں تحفے دے کر سیدنا حسین کی بہن کو، سیدنا علی کی بیٹی کو اور سیدنا امام زین العابدین کو شام سے روانہ کیا مکہ کی طرف۔ اور آخری بات سن لو، امام محمد بن حنفیہ رحمت اللہ علیہ ان کی زبانی وہ کہتے ہیں سیدنا علی کے بیٹے ہیں، سیدنا علی کے 18 بیٹے ہیں، 18 میرے بھائیوں کے ایک ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور ایک محمد بن حنفیہ۔ وہ کہتے ہیں میں چند دن بعد یزید کے پاس گیا، اس کے بعد میں جا کے چند دن قیام کیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے یزید کو کس طرح پایا، یزید نماز پڑھتا ہے، یزید گناہ کے قریب نہیں جاتا، یزید شراب نہیں پیتا۔ آج لوگ کہتے ہیں یزید زانی تھا، یزید شرابی تھا۔ میں یزید کی سار نہیں لے رہا، لیکن جو بات صحیح ہے، جو بات قرآن اور حدیث نے اور تاریخ نے بیان کی ہے وہ بیان کرنا ہماری مجبوری ہے، کیونکہ ہم پیسوں کے بقائے مولوی نہیں ہیں جو ہمیں پیسے دے ہم اس کی بات کریں۔ ہم اللہ کا قرآن پہنچاتے ہیں، محمد کی حدیث پہنچاتے ہیں، ہم لوگوں کے سامنے قرآن پہنچاتے ہیں یا حدیث پہنچاتے ہیں۔ ہم پیسے لے کر دین کو چینج نہیں کرتے، ہم اپنا بینک بیلنس بڑھا کر دین کی سیدھی بات کو الٹا کر کے نہیں بتاتے کہ ایک اچھا شخص ہو اسے برا بیان کر کے لوگوں کے سامنے اپنے نمبر بڑھائے جائے، اپنا جی وہ فلانا جو مولوی آیا تھا جی اس نے تو اس کو کہا کہ وہ تو بندہ اچھا ہی نہیں تھا، وہ تو پکا جنگی تھا، وہ تو کافر تھا، وہ تو شرابی تھا، وہ تو زانی تھا۔ بے ایمان ہے وہ لوگ جو اس طرح پیسے لے کر اپنا بینک بیلنس بڑھا کر مسلمانوں پر تنزیہ کرتے ہیں، تان و تشریح کرتے ہیں۔ امام محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں میں نے یزید کو پایا نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، شراب کے قریب نہیں جاتا، اللہ کے دین کا داعی ہے، کیوں نہ ہوتا۔ سیدنا امیر معاویہ کا بیٹا تھا، سیدنا ابو سفیان کا بیٹا تھا، صحابی کا بیٹا، صحابی کا بیٹا، اللہ ذوالجلال کی قسم ہے میرے پیغمبر کا صحابی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یزید کے بارے میں ایک آخری حدیث اور اپنی بات کا ختم کرا، میرے پیغمبر کی صحیح حدیث ہے صحیح البخاری کے اندر، البدایہ والنہایہ تفسیر کی بہت بڑی کتاب ہے، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یزید جو ہے قسطنطنیہ کے اندر شامل ہوا تھا اور اس لشکر کا سپہ سالار تھا، اور میرے پیغمبر نے قسطنطنیہ کے اندر شامل ہونے والے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ میرے پیغمبر نے فرمایا اول جیس قسطنطنیہ کا یا مدینہ کیسر مغفور له، اور جس کسی نے قسطنطنیہ کے لشکر کے اندر شامل ہوئے یا ان کا بیٹا شامل ہوا یا باپ شامل ہوا، جو بھی لوگ قسطنطنیہ کے لشکر میں شامل ہوئے مغفور له، اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا، اللہ پاک نے ان کے گناہ مٹا دیے، اللہ پاک نے ان کو معاف فرما دیا۔ میرے بھائیوں جو دین ہے نا، دین مشکل نہیں ہے اگر ہم دین کو سمجھے۔ ہم مولویوں کے پیچھے لگ کر، ہم مولویوں کی کئی باتوں کو عمل کر کے لوگ یہ فلانے کو مولوی نے برا کہہ دیا، یہ فلانا تو پکا ہی کافر ہے، اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ اپنی تحقیق جب تک بندہ خود نہ کرے، کسی کو میرے پیغمبر نے فرمایا جب تک ایک مسلمان ہونا اور چند لوگ بھی اس کے بارے میں کہنے یہ کافر ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، تو ہم نے نہیں ماننا جب تک اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لو، اپنے کانوں سے سن نہ لو، کسی پہ بہتان نہ لگا لو۔
میرے پیغمبر فرماتے ہیں بہتان سب سے بڑا گناہ ہے۔ جو بندہ کسی پہ بہتان لگاتا ہے، جو بندہ کسی کی عزت اور اس کی عزت اور نفس کو کم کرتا ہے، اس کی بےزتی کر دیتا ہے، میرے پیغمبر فرماتے ہیں وہ بندہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ میرے پیغمبر کا فرمان ہے۔ اس لیے ہم قرآن کو سمجھے، ہمیں ان مسئلوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یزید کیسا تھا، یزید فلان تھا، سیدنا حسین جو تھے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے تھے، ہم مانتے ہیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا یہ میرے پھول ہیں، جنت کے شہزادے ہیں، ان کی شان کو بیان کرنا ہمارا ایمان ہے۔ اور یزید کے بارے میں برا کہنا، یزید کے بارے میں اچھا کہنا، میرے بھائیوں ان کا سوال ہم سے نہیں ہوگا کہ یزید اچھا تھا یا یزید برا تھا، ہم سے ہمارے اعمال کا، ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں کیا کر کے آئے ہو، تم نے میرے پیغمبر سے محبت کی، تم نے اللہ کی اطاعت کی، تم نے میرے پیغمبر کے صحابہ سے محبت کی، تم نے میرے پیغمبر کے صحابہ کے طریقے پہ چلے، تم میرے پیغمبر کے صحابہ پہ طریقے پہ چل کر اپنی زندگی بسر کی، یہ پوچھا جائے گا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں واقعہ کس طرح ہوا، فلاں واقعہ کس طرح ہوا، فلاں صاحب کر کیا بات بیان کر کے گیا، فلاں کیا بات بیان کر کے گیا، فلاں مولوی نے تمہیں کیا سنایا، فلاں مولوی نے کیا سنایا۔ اس لیے مولویوں کے پیچھے چلنا چھوڑ دیں، برائے مہربانی خدا را اپنی تحقیق خود کرے، تاریخ کی کتابیں پڑھے، قرآن کی تفسیر پڑھے، میرے پیغمبر کی حدیثیں پڑھے، انشاءاللہ جو زندگی کا خلاصہ ہے نا وہ سارا سمجھ آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے، میں نے جو کچھ بیان کیا اللہ پاک ہم سب کو ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک صحیح معنوں میں قرآن پر اور محمد رسول اللہ کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم علینا الا البلاغ۔